سر تن سے جدا کر دیا جناب سید الشہداء کا، نیزے پہ بلند ہے جناب سید الشہداء کا سر، لیکن پھر بھی سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ ان آیات عجبہ، یہ آیات تلاوت کر رہے تھے نا کہ قرآن کی عجیب و غریب آیات ہیں، نشانیاں، اللہ کی عجیب و غریب نشانیاں، اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس وقت حسین ابن علی تھے۔ 16 محرم گزر گئی، جب چلے نا اہل بیت علیہ السلام، 11 محرم کا دن نکلا نا، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ 11 محرم کا دن نکلنا تھا، اور بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ کوئی بیوی کسی کے لاشے پہ چلی گئی، کوئی کسی لاشے پہ چلی گئی، کوئی جناب علی اکبر کے لاشے پہ کھڑی رو رہی ہے، کوئی جناب قاسم کے لاشے پہ، سب بیبیاں مختلف لاشوں پہ جا کے رو رہی ہیں۔ 2 بیبیوں سے متعلق ملتا ہے کہ یہ 2 بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، یہ صرف امام حسین کے لاشے کے کھڑے ہوئے۔ کون سی 2 بیبیاں؟ کہ ایک جناب زینب کبریٰ اور دوسری جناب رباب۔ ان 2 بیبیوں سے متعلق ملتا ہے یہ کسی لاشے پہ نہیں گئیں، یہ دونوں بیبیاں سیدھی آئیں اور امام حسین کے لاشے پہ آ کے کھڑی ہو گئیں۔ جناب زینب نے کیا کیا؟ روایات کے الفاظ ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ لاشے کا طواف شروع کیا۔ مورخین نے لکھا ہے لاشے کا طواف شروع کیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں میری پھپھی نے لاشے کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ میرے بابا سے کہا کہ بھیا میں نے آپ کے لاشے کا طواف کر لیا، لیکن بھیا مجھے پورے لاشے پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں ملی جس کا میں بوسہ دے سکتی۔ اجرکم اللہ، ہم نے سنیں گے، میں مصاحب تھوڑا سا طولانی پڑھتا ہوں، برداشت کیجیے گا۔ کہ بھیا پورے لاشے پہ مجھے بوسہ دینے کی جگہ نہیں ملی۔ بی بی کیوں اتنا ضروری تھا امام حسین کا بوسہ دینا؟ کہ اماں نے وصیت کی تھی زینب جب حسین سے وداع کرو تو میری طرف سے ایک مرتبہ بوسہ دے دینا۔ پورے لاشے کو دیکھا، اور ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کیا کہا؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہم اہل بیت کی اس آخری قربانی کو قبول فرما لے۔ پنجتن کی آخری قربانی ہے یہ، 5 پنجتن تھے نا، یہ جناب سے آخری شہید۔ بہت رو رہی ہیں بی بی، کہتی ہیں پروردگارا ہماری آخری قربانی ہے، ہم نے پیش کی۔ راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی تھی جن کی آنکھیں رو رو کے پتھرا گئی تھی، نام رباب ہے، 28 یا 30 برس کی ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے رونا شروع کیا، کہا اے میرے سرتاج حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، مولا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے نا، پشت گردن بندھے ہوئے نہ ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی۔ بڑے سخت الفاظ ہیں بی بی کے، کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی۔ پھر کیا فرماتی ہیں؟ کہا کہ میرے مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی نا، میں اپنی چادر سے آپ کو کفن دے دیتی۔ مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ مولا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں دیا گیا، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی دیکھیں 2 ہی موقع تھے نا جہاں مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے، آپ کو ہمیں سب کو یاد کیا، 2 مواقع پہ مولا نے یاد کیا، اور راوی بھی آپ کی بیٹی ہیں جنہوں نے روایت کی ہے۔ کہتی میرے بابا نے کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اور دوسرا کون سا موقع تھا؟ کہا کہ یا لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، اے کاش میرے شیعوں تم کربلا میں موجود ہوتے، دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا، کہا تم دیکھتے لیکن کسی نے میرے پہ رحم نہیں کھایا، بچے کو تیر مار دیا۔
تو اب جناب رباب کیا کہہ رہی ہیں کہ مولا جب تک زندہ رہوں گے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بی بی آپ کو آپ کے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ ملے۔ جملے سنے، میں نے مصائب تمام نہیں کیا، میں مصائب کو شروع کر رہا ہوں۔ کیا کہا جناب رباب نے؟ میں پوری زندگی، اب کیا معمول بنایا بی بی نے؟ جیسی صبح ہوتی تھی نا، بی بی ایک کوزے میں پانی بھرتی تھی اور دھوپ میں رکھ دیتی تھی۔ جیسے جیسے پانی گرم ہوتا تھا نا تو اس گرم پانی کو بی بی پیتی تھی، اور کیا کرتی؟ خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی، کہتی واہ حجابا، بہت روتی بی بی حجاب کو یاد کر کے، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی، کہتی واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، واہ علی اصغرہ، بی بی سب کو یاد کر کے روتی۔ بی بی کو بڑا غم تھا، بڑا غم تھا جناب رباب کو۔ بس بھی ایک مرتبہ جناب رباب چلیں کربلا سے کوفے پہنچیں۔ کوفے میں چاروں طرف مجمع عام تھا، پتھر مار رہے تھے۔ اے کاش کہ اگر پھولوں سے استقبال نہ ہوتا تو پتھروں سے نہ ہوتا، لیکن علی زادیوں کا، نبی زادیوں کا پتھروں سے استقبال ہوا کوفے میں۔ کوفے سے نکلی شام پہنچی بی بی۔ شام میں کیا دیکھا؟ وہاں پہ بھی دوبارہ مجمع عام تھا، چاروں طرف سے لوگ نعرے لگا رہے تھے، باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں، باغیوں کا خاندان آ رہا ہے۔ بار بار جناب زینب کبریٰ رو کے کہتی تھی میں باغی کی نہیں حسین کی بہن ہوں۔ بس ایک مرتبہ شام سے رہائی ملی، جناب رباب ایک مرتبہ روتی ہوئی، جب ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا نا پھپھی اماں سب بیویوں سے کہتے ہیں تیار ہو جائیں، آج ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اب جناب سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا پھپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے، آئیں میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ سب بیویوں سے کہیں سامان لے لیں، ہم وہیں سے چلیں گے۔ بس بھی سرانے شہداء ساتھ چلے بیویاں دفنانے کے لیے۔ جب چلنے لگے نا امام سجاد تو چلتے چلتے ایک مقام پہ آئے، جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ تو زندان کا راستہ ہے۔ کہا پھپھی اماں میری ماں زندان کی قبر سے وداع کرنے گئی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی، اور رو رو کے کہہ رہی تھی دیکھو سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اب کیوں نہیں اٹھتی، ہم مدینے جا رہے ہیں، اٹھو سب تیار ہیں۔ ایک ماں قبر سے لپٹی ہوئی ہے۔ بس بے روتے روتے ایک مرتبہ ماں اٹھیں، امام سجاد نے کہا مادر گرامی چلیے، بس اب یہاں پہ نہیں رکا جا سکتا، چلنے لگے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں سے امام سجاد کو ایک مرتبہ وہ جو راستہ لے کے چل رہا تھا نا اونٹوں کو، اس نے کہا اے سید سجاد یہاں سے راستہ مدینے کو بھی جاتا ہے، کربلا کو بھی جاتا ہے، کہاں جانا؟ بیویوں نے ایک مرتبہ کربلا کا نام سنا، سارے دل تڑپنے لگے۔ کہا سید سجاد ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم لاشیں چھوڑ کے آئے تھے، ہم نے قبریں نہیں دیکھی۔ سوگنا مال محمد میں آیت اللہ شہادی نے لکھا کہ ایک مرتبہ سب بیویاں چلیں کربلا کی جانب۔ جب قافلہ چلا نا تو بس بھئی کیسے پہنچا میں نہیں پیش کر سکتا، جناب جابر موجود تھے جو نابینا ہو چکے تھے، اپنے غلام سے کہا مجھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ کہا کہ ہاں ایک قافلہ آ رہا ہے۔ کہا اگر یہ میرے مولا سجاد ہوئے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ کہا اپنے مولا کی کوئی علامت بتائیے، کہ میرا مولا 24 برس کا جوان ہے، بڑا قداور ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ کہا نہیں ایک مرد ہے ساتھ میں مستورات ہے لیکن یہ بوڑھا آدمی ہے۔ کہا کہ کیسا ہے؟ کہا ساری داڑھی سفید ہے، سر کے بال سفید ہیں۔ کہا کہ یہ آپ کے مولا سجاد نہیں ہو سکتے۔ بس بھی ایک مرتبہ، بس میں نہیں پیش کرتا، سارے مسائل نہیں پیش کرتا، امام سجاد آئے، جناب جابر کو دیکھا جیسے کوئی کئی دنوں سے کسی اپنے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے نا، کہ کسی نے نہ مجھے پرسہ دیا میرے بابا کا، نہ مجھ سے کوئی گلے ملا، نہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے بابا چلے گئے۔ ایک مرتبہ خود امام سجاد جناب جابر سے گلے ملے، کہا جابر ہاں ہونا قتل الرجال ہونا، جابر یہاں ہمارے مردوں کو مارا گیا تھا، یہاں میرے بابا کو ذبح کیا گیا، جابر میرے بھیا علی اکبر کے برچھی لگی تھی، جابر علی اصغر کے تیر لگا تھا، جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھنی، میرے گلے میں توق ڈالا گیا۔ اجرکم اللہ۔ امام سجاد خود بتا بتا کے رونے لگے، بہت روئے جناب جابر۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں زیارتیں کرنے لگیں، جناب امام سجاد نے پہلے بتایا کہ پھپھی اماں یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے، ساری بیویاں قبر پہ گر گئے رونے لگیں۔
جب دیکھا نا امام سجاد نے کہ کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی، کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہیں بس اٹھیں یہاں سے آگے. اٹھیں، جیسی چلنے لگی نا، پوچھا یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے. بیویاں دوبارہ گر کے رونے لگیں. پھر اٹھے، کہا کہ بس آگے بڑھیں. جیسے ہی آگے بڑھیں پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یہ قاسم کی قبر ہے. پھر بیویاں رونے لگیں. بس بھئی امام سجاد نے کہا بس پھوپھی اماں بیویوں سے کہیں بس کریں، اب کوئی نہ کوئی بیوی مر نہ جائے. اب سوال کیا، کہا بیٹا سجاد آپ نے سب قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا پتہ نہیں بتایا. میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے چچا عباس کی قبر فرات کے کنارے ہے. آئے میرے ساتھ چلے، میں اپنے چچا کی قبر بتاتا ہوں. جب بیویاں چلنے لگی نا تو جناب زینب نے بیویوں کو روک لیا. کہا بیویوں رک جاؤ، میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا. بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا چادریں لوٹی گئی تھی، لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، سکینہ شام میں رہ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے ماں بہنوں کی بھی رونے کی آواز آ رہی ہے، بیٹیوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے. میں ایک سوال کروں آپ سب سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، دیکھے تو نہیں ہیں؟ صرف سنے تو آپ ایسے رو رہے ہیں. امام سجاد نے آنکھوں سے دیکھے تھے، اس لیے اس طرح سے روتے تھے میرے مولا. بس بھئی آخر جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں 3 روز بیت گئے ہیں، کل صبح میں ہم نکل جائیں گے، ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. دوبارہ پوچھا کہا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب نہیں جانا چاہتی. معالی سبتین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں امام سجاد آئے ماں کے پاس. کہا مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں؟ کہا بیٹا سجاد جب کوئی بیوہ اپنے گھر واپس جاتی ہے نا تو اسے میکے بھی جانا پڑتا ہے. وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے، بتاتی ہے یہ شوہر کی نشانیاں ہیں. میرے پاس حسین کی 2 نشانیاں تھی، ایک کربلا میں رہ گیا، دوسری شام میں رہ گئی. جب میں میکے جاؤں گی میں کیا بتاؤں گی میرے بچے کتنے خوبصورت تھے، مجھے واپس نہ لے جاؤ. کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہا بیٹا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، اگر کوئی ظاہر آئے گا میں بتاؤں گی یہاں میرے مولا کو ذبح کیا تھا، یہاں علی اصغر کے تیر لگا تھا. کہا نہیں مادر گرامی میں اجازت نہیں دے سکا، واپس چلیں. آخری جملے سن لیجئے. بس بھئی چلے، مدینے پہنچ گئیں جناب رباب، سب بیبیاں پہنچ گئیں. ایک مرتبہ 4 مہینے گزر گئے. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں 4 مہینے رہائی کے بعد مدینے میں گزرے تھے کہ ایک دن جناب زینب سے رہا نہ گیا. کہا بیٹا سید سجاد اپنی ماں رباب سے کہیے سائے میں آ جائیں. جب سے واپس آئی ہیں دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں، گرم پانی پیتی ہیں، سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں. آپ کی ماں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، بہت بیمار ہیں. ماں سے کہیں سائے میں آ جائیے. آئے امام سجاد کا مادر گرامی سائے میں آ جائیے. ایک مرتبہ جناب رباب نے رو کے کہا بیٹا سید سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں آؤں گی، مجھ سے سائے میں آنے کے لیے مت کہیے. کہا مادر گرامی میں امام کی حیثیت سے کہتا ہوں سائے میں آ جائیے. ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی کہ پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا امام سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا. بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں آؤں گی. ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی کہ پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں. مجھے ابھی تک آواز آ رہی ہے، میری ماں بہنوں کی بیٹیوں کی آواز آ رہی ہے. میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے گا. جب آنکھ میں آنسو ہوتا ہے نا تو دعا رد نہیں ہوتی. آئیں بھئی پروردگارہ جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ، پروردگارہ اس بیوی کی مظلومیت کا واسطہ 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے اس زندان کی ننھی سی قبر کا واسطہ، شام کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ جناب
زینب کے، جناب سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین بے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ کسی کو نا امید نہ لوٹا، جو ہاتھ بلند ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ان بیویوں کا جن کے پاؤں بڑے زخمی تھے، پروردگارہ اس ننھی سی بچی کا واسطہ جس کے پاؤں کے کانٹے بہت اذیت کرتے تھے۔ امام سجاد کہتے ہیں میری بہن اکثر میرے کانٹے چن دیا کرتی تھی، لیکن میرے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، میری بہن کی کوئی بھی کانٹوں کو چننے والا نہیں تھا۔ پروردگارہ اس بچی کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے گناہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔